پھر فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، مومن کافروں کو مددگار نہ بنایا کریں، من دون المومنین، مومنوں کو چھوڑ کر۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مشکلات میں مومنوں سے ہی مدد لیا کریں، دوسروں کا احسان نہ لیا کریں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس کا اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہیں، اللہ کے دین میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ الا، ہاں، ان تتقوا منہم تقات، تم ان سے بچنا چاہو تو اس صورت میں وقتی طور پر ان سے مدد لے سکتے ہو، ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کی پناہ لے سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اس معاملے میں اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ہی نازک اور بڑا ہی اہم ایشو ہے جس کے اوپر ہم سب کو بہت واضح ہونا چاہیے کہ ایک مسلم اور کافر کا تعلق کیسا ہوتا ہے ضرورت آپ کو جاننے کی۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ افراط تفریط کیا ہوتا ہے؟ یا تو ان سے کوئی لین دین واسطہ تعلق نہیں رکھتے، ٹوٹل کٹ آف، کیا ہے یہ کافر ہے مسلم، کوئی تعلق نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا صرف انہی کے ساتھ ہی اٹھنا بیٹھنا ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں۔ ایسے میں صحیح رویہ اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو یاد رکھیے کہ انسانی تعلقات کے کچھ درجے ہیں، لیولز ہیں، سٹیپس ہیں۔ تو ہم کس سٹیپ تک، کس درجے تک جا سکتے ہیں، کہاں جانا منع ہے، حدود پتہ ہونی چاہیے، تلک حدود اللہ، ٹھیک ہے، وہ پتہ ہونی چاہیے، لمٹس پتہ ہونی چاہیے، تاکہ ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے تعلقات خراب بھی نہ ہو اور دین کی تبلیغ اور دعوت کا کام بھی نہ رکے، اور ان کے عقائد اور طریقے آپ پر اثر انداز بھی نہ ہو۔ تو اب آپ کو رہنا تو ان کے بیچ میں ہے، تو لمٹس کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں۔ تو اس میں آپ یاد رکھیے کہ تعلقات کے جو درجے ہیں ان میں ایک درجہ ہوتا ہے مواسات کا۔ مواسات ہوتا ہے ایک دوسرے کی ہمدردی، خیر خواہی، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہ ضروری ہے۔ احسان ہر جان پر ہونا چاہیے، چاہے کوئی مسلم ہو یا کافر ہو یا کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ دوسروں کا خیال رکھنا، دوسروں کی خیر خواہی کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، بغیر کسی دین کے، مذہب کی تفریق کے۔ آپ کسی سے نفرت کا حق نہیں رکھتے، آپ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، آپ کسی کو نقصان نہیں دے سکتے یہ سوچ کے کہ یہ تو گوروں کی شاپ ہے لہذا جو چرا سکتے ہو چرا لو، یہ کافر ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نہیں کر سکتے آپ کسی کو راہ جاتے مار دیں، کافر ہے، میں تو مار سکتا ہوں، نہیں مار سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی ذمی کو قتل کر دے گا وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک جاتی، وہ اتنا دور کر دیا جائے گا جنت سے جس نے بے وجہ کسی ذمی کو، جس کا ذمہ ہو اسلامی حکومت کے، یعنی کسی کافر کو مار دیا، عام معنوں میں لیجیے، بے وجہ۔ تو مواسات یعنی خیر خواہی، ہمدردی، مشکل میں کام آنا، تکلیف، دکھ، مصیبت، پریشانی میں دوسرے کی مدد کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں۔ مثلا آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں قحط پڑا تو آپ نے ان کو غلہ بھجوایا، حالانکہ وہ کون تھے؟ صرف کافر نہیں تھے، وہ آپ کے دشمن بھی تھے، یا نہیں؟ انہوں نے آپ کو آپ کے گھر وطن سے نکالا تھا اور آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو غلہ بھیج رہے ہیں۔ یہ کس میں آتا ہے؟ مواسات میں، ہمدردی، غمخواری، یہ حسن سلوک نہیں؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق؟ ساری اللہ کی مخلوق ہے، سب سے ہمدردی کرنی چاہیے۔ کوئی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلاؤ، یہ نہیں کہ یہ تو کافر ہے اس کو تو میں نہیں کھلا سکتی، میں تو فلاں کو دوں گی، یہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، جو ضرورت مند ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں قیدی ہاتھ آئے تھے مسلمانوں کے 70۔ آپ کو پتہ ہے مدینہ میں لوگوں کے پاس اپنے کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو 70 لوگ ان کے گھروں میں جب رہ رہے تھے تو ان کو خود بھوکے رہ کے کھانا کھلاتے تھے۔
وہاں آٹا جو ہے نا یہ ریئر ہوتا تھا، کوئی گندم اگتی نہیں نا، تو امپورٹڈ تھا، تو بہت مہنگی خوراک شمار ہوتی تھی. ان کو روٹی دے دیتے تھے، خود دودھ کھجور پہ گزارا کر لیتے تھے. یعنی اچھی فوڈ انہیں دے دیتے اور خود کم کھاتے تھے. یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے جو کہاں سے آئے ہیں؟ لڑنے کو آئے ہیں، مکہ سے آئے ہیں، جان کے دشمن میں اب آپ کو ختم کرنے آئے. اب وہ آپ کے ہاتھ آ گئے، اللہ نے آپ کے ہاتھ دے دیے، اب آپ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ ہم کیا کریں گے؟ سوچئے ذرا، آج ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں. ہاں، وہ ان دشمنوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں. اسی وجہ سے تو آپ دیکھیں کہ اسلام پھیلا ہے. اسلام حسن سلوک سے پھیلا، نفرت سے نہیں پھیلا. آج یہ جو نفرتیں عام ہو گئی ہیں، انہوں نے کام خراب کر دیا ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جب نان مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ ان کو مسجد میں ٹھہراتے تھے. بنو ثقیف کا وفد جو مسلمان نہیں ہوئے تھے تو ان کو مسجد میں ٹھہرایا. ہم کہتے نہیں اب اندر نہ آنا. پھر اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کے ہاں جب سوشل سیکیورٹی کا نظام قائم ہوا تو صرف مسلمان بچوں کو اور عورتوں کو وظیفے نہیں ملتے تھے، نان مسلم بچوں کو بھی ویسے ہی وظیفے ملتے تھے حکومت کی طرف سے. انتہا درجے کا عدل تھا. ہاں، اب دوسروں نے یہ طریقے لے لیے اور ہم مسلمانوں نے چھوڑ دیے ہیں. ہاں، میدان جنگ ہے، وہاں فی سبیل اللہ، اور باقی پھر اپنی ذات ہے. تو ہمدردی، مواسات، غمخواری کسی کے ساتھ بھی کی جا سکتی، کوئی منع نہیں. دوسرا درجہ ہوتا ہے مدارات کا. مدارات، یہ جو خاطر مدارت نہیں آپ کرتے، اس کا کیا معنی ہے؟ ظاہری خوش اخلاقی، مہمان نوازی، لین دین. کو آپ کے گھر میں آ جاتا ہے نان مسلم، تب آپ کہیں گے میں تو اس کو چائے نہیں پلاؤں گی، میرا برتن پلیت ہوگا. نہیں، آپ اس کی بھی خاطر مدارت میں صرف کھانا پلانا نہیں ہوتا، بلکہ اچھی طرح معاملہ کرنا، اچھا بہیو کرنا، عزت سے جگہ دینا. اس میں کون سی مثال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ وہ جو یہودی آپ کے گھر میں آ کے رہا تھا اور پھر تلوار بھول گیا اور بستر خراب کر گیا، تو آپ اسے دھو رہے تھے تو وہ واپس لوٹا. آپ نے اس کو محسوس بھی نہیں کرایا کہ تم میرا بستر خراب کر کے گئے ہو. ہمارے ہاں کوئی مہمان آئے اور کوئی چیز خراب کر جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نان مسلم تو کیا، اپنے بہن بھائی بھی آ جائیں اور کچھ خراب ہو جائے، ان کے بچے خراب کر جائیں، تو پھر آپ دیکھیں پورے خاندان میں نشر ہوگا، ہر موقع پہ گفتگو ہوگی. تو خاطر مدارات یعنی او بھگت کرنا، دل رکھنا. پھر اس کے بعد معاملات ہیں. معاملات کا درجہ یا لیول ہے. معاملات کیا ہے؟ جیسے بزنس پارٹنرز ہیں، یا مل کے ایک جگہ کام کر رہے ہیں، کولیگز ہیں، یا قرض کا لین دین ہے، رہن ہے، آپس کے معاملات ہیں، یعنی مالی معاملات ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تھی تو آپ مقروض تھے کس کے؟ ایک یہودی کے، جس کے پاس آپ نے اپنی زرہ رکھ کے اس سے کیا لے رکھا تھا؟ جو لے رکھے تھے، اپنے گھر والوں کی خوراک کا انتظام کیا ہوا تھا. تو یہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ کہ آپ کے اور ان کے درمیان مالی معاملات، لین دین، قرضے اور اس طرح کی چیزیں موجود تھیں. تو اس کا بھی جواز ہے. اب یہاں جو منع کیا گیا ہے کہ تم کافروں کو اولیاء نہ بنانا، یعنی ولی کا معنی اگر آپ سمجھ لیں تو کوئی مسئلہ رہتا ہی نہیں اس کو سمجھنے میں. اور وہ کیا ہے؟ حمایتی، مددگار. اور یہ وہ چیز ہے جو یہود کیا کرتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ جیسے مدینہ کی ایک خاص سچویشن تھی، انہوں نے مشرکین عرب کے کچھ قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا، یا ایسی دوستی کر رکھی تھی کہ جس میں جنگ میں یا بعض معاملات میں وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے. یعنی اوس اور خزرج کے ساتھ یا باقی قبائل کے ساتھ، بنو قریظہ اور بنو نذیر اس طرح آپس میں ملے ہوئے تھے کہ جب کبھی ان کی جنگ ہوتی تو پھر یہ بھی آپس میں آمنے سامنے آ جاتے، پھر وہ پکڑے جاتے، پھر فدیہ دے کے چھڑاتے. یاد ہے آپ کو پہلے سے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت 84 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ.
تو اس قسم کے جو تعلقات ہیں، جو معاملات ہیں آپس میں، ان سے منع کیا گیا ہے کہ ایسی حمایت یا ایسا تعلق کہ جس میں دین کا نقصان ہو یا ایمان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. یعنی ایسی دوستی یا ایسا تعلق جس سے دین کی رسوائی ہو، وہ منع ہے. کیونکہ ایک اور آیت میں کہا گیا، سورۃ آل عمران ہی کی آیت نمبر 118 میں، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا، کہ ان سے دلی دوستی نہ کرو. دلی اور قلبی تعلق ایسا نہ رکھو کہ جس میں تم انہیں اپنے رازوں میں شریک کرو اور اس کے نتیجے میں تم مشکل میں پڑو. کیونکہ مومن کا دلی اور قلبی تعلق ایک مومن سے ہی ہو سکتا ہے. پیچھے مشرک کے ساتھ شادی کرنے سے کیوں منع کیا گیا؟ ایمان کا نقصان ہے. اولئک یدعون الی النار. تو کوئی بھی ایسا تعلق جس میں تمہارے دین کا کچھ نقصان ہو، کیونکہ دوستی میں پھر کیا ہوتا ہے، انسان کو دوست کی بات ماننی پڑتی ہے، صحیح ہو یا غلط ہو، ورنہ دوستی نہیں رہ سکتی. تو پھر ایسے تعلق میں جہاں تمہیں اپنے دین پر کمپرومائز کرنا پڑے، یا تم اپنے دین پر عمل نہ کر سکو، یا تمہیں دین کی قیمت پر وہ دوستی کرنی پڑے، تو وہ دوستی منع ہے، وہ تعلق منع ہے. کیونکہ ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو جہاں دین میں کمزوری آنے لگے، جہاں دین کا نقصان ہونے لگے، جہاں ایمان بیچنے کی بات ہونے لگے، وہ تعلق پر خطرناک ہے اور اس سے منع کیا گیا اور ڈرایا گیا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو بہت فساد ہوگا، بہت فتنہ ہوگا. کیونکہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ. اگر تم اس سے باز نہ آئے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ ہوگا، بہت بڑا فساد ہوگا. کیونکہ مومن کی دوستی، مومن کی محبت یا مومن کا کسی سے قلبی تعلق اللہ کی خاطر ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر سے آپ نے پوچھا کہ ابو ذر تم جانتے ہو کہ ایمان کا کون سا کڑا سب سے زیادہ مضبوط ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے. اس پر پھر آپ نے کیا فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کی خوشی کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے بغض، یہ ایمان کو مکمل کرتا ہے. تو اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیے، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، یعنی فی دین اللہ. اگر تم نے ایسی دوستی کی کہ جس میں دین کا نقصان ہے، پھر تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں. اب آپ سوچئے یہ آیت اس کے فوراً بعد کیوں آئی ہے، عزت اور ذلت کی بات کے بعد؟ یعنی انسان عام طور پر رزق کی خاطر، عزت کی خاطر، حکومت کی خاطر ایسے تعلقات قائم کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان ہر ایک سے، وہ کہتے ہیں نا، ضرورت کے وقت گدھے کو بھی باپ بنا لو. اس سے منع کیا گیا. گدھا باپ نہیں ہو سکتا. کیا ان کے پاس جا کے عزت تلاش کرتے ہو؟ عزت تو ساری اللہ کے ہاتھ میں. پھر اسی طرح انسان دنیاوی طور پر کوئی عہدہ چاہتا ہے یا بڑا بننا چاہتا ہے، دنیاوی فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، ادھر اس کا جھکاؤ زیادہ ہے، اور اپنے مسلمانوں سے من دون المومنین، ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں. اب اس کا کیا نقصان ہوگا؟ دین جائے گا. تو بات واضح ہو گئی. اب اس سارے کو آپ خلاصہ کریں تو بات اتنی سی ہے صرف کہ کسی بھی نان مسلم سے کتنا میرا تعلق ہونا چاہیے، کہاں تک مجھے جانا چاہیے، وہاں تک جہاں دین کو نقصان نہ ہو. بس مثلاً اگر عام گھریلو لیول پر یا کلیگ ہونے کے ناطے آپ کس سے تعلق رکھتے ہیں، اب آپ کی دوستی ہے، گپ شپ ہو رہی، نماز کا وقت، اب آپ کو شرم آ رہی ہے میں نماز پڑھوں گی، اس کو تو پڑھنی نہیں، اور آپ کے وہ مائنڈ کر جائے گی، لہٰذا اب میں نماز بعد میں پڑھ لوں گی، کوئی بات نہیں، اللہ غفور رحیم. پڑھیں تاکہ ان کو بھی پڑھنی آئے. دیکھیے کہ یہ اس طرح کی آیت نہیں کہ جو عام طور پر مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتی، کہ لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن جو ہے یہ ہیٹرڈ پھیلاتا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نان مسلم سے دوستی نہ کرو، فرینڈشپ منع ہے. لوگوں بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا منع اور کیا نہیں، وہ پھر کہتے ہاں دیکھو یہ قرآن تو بہت تنگ نظری سکھاتا ہے، لہٰذا قرآن نہیں پڑھنا پڑھانا چاہیے.
بات یہ ہے کہ صحیح معنی جانتے ہی نہیں، مفہوم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت سے مثالیں، آپ کا طرز عمل پتہ ہی نہیں، بس صرف ایک آیت کا ایک حصہ لے لیا اور اسی کو ہی اپنی مرضی اور عقل کے مطابق انٹرپریٹ کر لیا، پھر اس کے اوپر فیصلے کیے کہ یہ تنگ نظری ہے اور یہ ہیٹرڈ پھیلانے والی چیز ہے اور لوگوں کو ڈیوائیڈ کرنے والی. ایسا نہیں ہے. مدینہ میں بھی، مکہ میں بھی، ہر جگہ مسلمانوں کے غیر مسلمز کے ساتھ تعلقات رہے ہیں اور کوئی بھی اسلامی حکومت اس سے خالی نہیں رہی، لیکن ہر مذہب اور ہر دین کے اندر یہ چیز موجود ہے، صرف اسلام میں نہیں. ہر ایک اپنے بچوں کو یہی سکھاتا ہے کہ دیکھو ٹھیک ہے دوستی کر لینا مگر اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرنا. یہی ایک میسج ہمیں دیا گیا، تو اس میں برائی کیا ہے؟ کیونکہ اصل بات پتہ کیا ہے؟ ایمان جو ہے نا انسان کا، وہ سب سے قیمتی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے. ہمارا دین کس لیے آیا؟ ہمارا دین آیا ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے، جان کی حفاظت کے لیے، اسی لیے قتل منع کیا گیا. عزت کی حفاظت کے لیے زنا منع کیا گیا، غیبت چغلی حرام کی گئی. عقل کی حفاظت کے لیے اسی لیے شراب حرام کی گئی. مال کی حفاظت کے لیے اسی لیے چوری ڈاکہ حرام کیا گیا. یہ مقاصد شریعت ہے. یعنی ہمارا دین ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے کس کس چیز کی؟ ایمان کی، دین کی، جان کی، مال کی، عزت کی، عقل کی. 5 چیزوں کی حفاظت ضروری ہے، تب یہ احکامات دیے گئے آپ کو. یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی سے دشمنی نہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. اللہ تعالیٰ بندوں کے فائدے میں ان کو یہ احکامات دیتا ہے.